بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں محمد انجم لیکچرر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ حصہ نظم شروع ہے، جس میں پہلی 2 نظمیں اور دوسری نظم نعت کا ایک لیکچر بلکہ 3 لیکچر جو ہے نا اس کے اپلوڈ ہو چکے ہیں، یعنی کہ 2 نظمیں ہماری حمد اور نعت اپلوڈ ہو چکی ہے یوٹیوب پر۔ اور میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نئے ویورز ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جیسا کہ واضح یہ بات ہے کہ مجھے بڑا اچھا ایک خوبصورت شعر بھی لگتا ہے کہ مانا کہ اس زندگی کو گلزار نہ کر سکے، مانا کہ اس زندگی کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر کے گزرے جدھر سے ہم۔ اور زندگی میں علم کی شمع جو ہے نا وہ جلاتے رہنا چاہیے، جیسے کہ یہ ایسا ایک اثاثہ ہے، ایسی میراث ہے جو ہم نے اپنے پرکھوں سے پائی اور آگے ہم نے آنے والی نسل کو دینی ہے۔ اور میں نے بھی یہ ایک کاوش سے میرا جو ہے نا وہ کام شروع کیا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس میں استقامت عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تسلیم و رضا ہمارے سال اول کا تیسری نظم ہے اور اس کا حصہ اول ہے۔ حصہ اول میں ہم ایک مختصر جائزہ خلاصے کا اور 2 اشعار کی تشریح، اور یہ 2 اشعار نہیں ہیں اشعار بلکہ یہ بن جاتے ہیں ہمارے 6 اور 2 بند ہیں۔ میں سب سے پہلے شاعر کا تعارف اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو نیچے سے ارشاد ربانی اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم تمہیں ہر طرح سے آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور بھوک سے اور اموال اور جانوں اور میووں کا نقصان کو جا کر۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے آپ کو آزمائیں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اگر کچھ ایسا کام جو ہماری امیدوں کے برعکس ہو تو ہم اس پہ تانا زنی اور اس پہ کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، وہ بڑے اچھے تھے، وقت وہ اچھا تھا، یعنی کہ وقت لانے والا اللہ پاک کی ذات ہے، وہی اچھے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کی امیدوں پہ پورا نہ اترے کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی بات، تو وہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر آزمائش ہے، نہ کہ آپ کے اوپر مصیبت ہے۔ آزمائش پہ اللہ پاک آزمائش میں انہی لوگوں کو ڈالتے ہیں جو اللہ پاک کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں، تو آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اب سب سے پہلے ان تمام چیزوں کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا، مسدس میں نے یہاں پہ لکھا ہے، مسدس نظم کے اندر ایسی حیت جس میں نظم کے اشعار کی تعداد، یعنی کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، 6 مصروں کی نظم کو مسدس کہا جاتا ہے۔ اور سب سے مشہور و معروف جو مسدس ہے، مسدس حالی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہماری مسدس ہے، لیکن یہ بھی نذیر اکبر آبادی نے مسدس سید میں لکھی۔ شاعر نذیر اکبر آبادی جن کا اصل نام ولی محمد تھا، اب دلی میں پیدا ہوئے، چونکہ زیادہ عمر اکبر آباد میں گزاری، جس وجہ سے نسبتی تعلق انہیں اکبر آبادی بنا گیا۔ میر و سودا، ناصف و آتش اور انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، میر کا مطلب میر تقی میر، اور سودا مرزا رفیع سودا، ناصف، آتش اور انشاء اور جرت، چونکہ یہ تمام کا تخلص استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے علامت تخلص لگانا ضروری تھا۔ آپ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے دربار سے ناطہ توڑ کر
عوام کے ساتھ جوڑا، یعنی کہ آپ عوامی شاعر کہلاتے ہیں۔ آپ کی چند نظمیں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی، بلدیو جی کا میلہ، روٹی، شب برات، یعنی کہ آپ کی نظموں کے موضوعات عام آدمی اور میلوں ٹھیلوں اور دیہاتی زندگی، یہ آپ کے موضوعات تھے۔ پہلے بند میں 3 اشعار ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں، گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس بندے کو، جو درویش کو، جو فقر پہ آ جائے، تو اگر وہ بندہ پورا ہے، جو فقر میں پورا ہے، جو درویشی کو پسند کرتا ہے، اس حال میں خوش رہتا ہے، وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، اور ہر کام میں، ہر دام میں، پھر وہ ہر کام میں بھی خوش رہے گا، ہر دام میں، یعنی کہ اس کو کچھ ملے یا نہ ملے، قیمت تھوڑی ہو یا زیادہ، اس میں بھی وہ خوش رہے گا۔ پھر وہ کہتا ہے اگر یار نے، یعنی کہ اللہ پاک نے مال عطا کیا، اس کے خزانے سے ہمیں کچھ ملا تو اس میں بھی خوش ہے، اور اگر اس نے کچھ نہیں دیا تو اس میں بھی خوش ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی صفات ہیں، یہ اولیاء اللہ کی صفات ہیں کہ وہ ان حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں خوش رہنا پسند کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ بھی ملے، ہم تو تھوڑی سی ہمیں کوئی چیز ہم سے چھن جائے تو ہم جو ہے نا وہ شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے اولیاء اللہ ہے، جو ولی ہیں، جو اللہ پاک کے درویش لوگ ہیں، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو نصیب سے خوش ہے۔ افلاس میں، دوار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، یعنی کہ اگر ان کو غربت میں رکھا گیا، غربت کے حالات ان پر آئے تب بھی وہ خوش رہے، اور اگر ان کو عروج، بلندی اور اعلیٰ مقام پر کسی فائز کر دیا تو پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں، یعنی کہ ہر حال میں خوش رہنے والے۔ پھر شاعر فرماتے ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ آخری مصرع، اسے ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے، جو مسدس کے ہر بند میں دہرایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع، اور یہ مصرع ہر بند کے آخر میں دہرایا جا رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا ابن جدر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدری جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک کی اگر مرضی ہوئی تو سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اگر گھر بار چھڑا دیا تو پھر وہی چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پھر ان کو جدھر سے موڑا جائے وہیں منہ موڑ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور گدری جو سلائی، یعنی کہ جس گدڑی ایک ریشم جیسی شال، ایک مطلب چیز ایسی چادر جو نیچے بچھا کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، اکثر ہم نے فقیر لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنی گدڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گدڑی جو سلائی تو پھر اس کو وہ اوڑھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی کوئی اعلیٰ قسم کی چادر ہو، کوئی کھیس ہو یا کوئی رضائی ہو تو اس میں اپنے لحاف میں وہ اپنے آپ اوڑھیں۔ پھر وہ کہتا ہے شال اڑائی تو شال میں خوش ہیں، اگر کوئی چادر آپ کو پھٹی پرانی کوئی ایسی بھی لینا پڑ جائے تو اس میں بھی آپ خوش رہتے ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، پھر وہی مرد خوش ہیں ہر حال میں، کیونکہ جن کو اللہ پاک جس حال میں رکھے تو وہ خوش رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس کا اگلا لیکچر حصہ دوم جو ہے نا وہ جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو دیکھیں گے اور اچھے سے اس کی مجھے رہنمائی کریں گے، کمنٹ کریں گے اور ویوز دیں گے کہ کیسا لیکچر ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔